والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ بادِ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیے غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طوفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رجب کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ اے اللہ، سردیوں کی رات میں کھلے آسمان کے نیچے تیرے یہ بندے اور تیری بندیاں جو تیرے ذکر پاک کی محفل میں آئے ہیں، اے اللہ ان سب کو قبر کی اور میدان قیامت کی گرمی سے محفوظ فرما، اور آج کی ہماری اس محفل کو مولا ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے جنت کی ضمانت فرما۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی، اور ایک مدت سے کبھی ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے سامنے میں ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان اللہ نے ہم پر اور آپ پر دو طرح کے حق رکھے ہیں، ایک کہلاتا ہے حقوق اللہ اور دوسرا کہلاتا ہے حقوق العباد۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ مولانا صاحب قبلہ یہاں کی مادری زبان میں نظامت کر رہے تھے، میں امید کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اردو بھی سمجھ میں آتی ہوگی، تو اگر میری باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں تو درمیان میں سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے رہیں تو مجھے بھی پتا چلے گا کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے بحیثیت مسلمان ہم پر اور آپ پر دو طرح کے حقوق رکھے ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا مطلب کہ وہ حق اللہ کا جو ہم پر اور آپ پر ہے، اور حقوق العباد کا مطلب کہ وہ حق جو اللہ نے بندوں پر اپنے بندوں اور بندیوں کا رکھا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا۔ نماز حقوق اللہ ہے، روزہ حقوق اللہ ہے، زکوٰۃ حقوق اللہ ہے، قربانی حقوق اللہ ہے، حج حقوق اللہ ہے، جہاد فرض ہو جائے تو اس کو ادا کرنا حقوق اللہ ہے۔ یعنی وہ ساری چیزیں جن کا شمار فرائض و واجبات میں ہے وہ سب بندوں پر اللہ کے حق ہے۔ اور حقوق العباد کا مطلب ہم پر جو ہمارے ماں باپ کا حق ہے، ہم پر جو ہماری اولاد کا حق ہے، ہم پر جو ہمارے بھائیوں بہنوں کا حق ہے، ہم پر جو ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے، ہم پر جو ہمارے پڑوسیوں کا حق ہے، ہم پر جو انسانوں کا حق ہے، ہم پر جو مسلمانوں کا حق ہے، ہم پر جو مسجد کے امام کا حق ہے، ہم پر جو ہماری جماعت کے علماء کا حق ہے، یعنی تمام انسانوں کے حقوق جو اللہ نے ایک دوسرے پر رکھے، اسے حقوق العباد کہتے ہیں۔ اب دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر دیکھیں، علماء موجود ہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا یہ دونوں حق ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر دونوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حقوق اللہ کے مقابلے حقوق العباد زیادہ سخت ہے، زیادہ نازک ہے۔ جانتے ہیں کیسے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے اگر کسی بندے نے میرا کوئی حق مارا تو میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، ستار ہوں، غفار ہوں۔ قیامت میں ممکن ہے میں اپنے اس بندے کو معاف کر دوں، لیکن اگر میرے بندے نے کسی بندے کا حق مارا ہے یا کسی بندی کا حق مارا ہے تو میں بھی اسے اس وقت تک معاف نہیں کروں گا کہ جس کا حق مارا ہے، جب تک کہ وہ خود اسے معاف نہ کر دے۔ تو اب دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں تو کیا پتا چلے گا کہ حقوق اللہ کے مقابلے حقوق العباد زیادہ سخت ہے، نازک ہے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے جانتے ہیں؟ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ نہ حقوق العباد ادا کر رہے ہیں نہ حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اگر پڑھ رہے ہیں تو حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں، اور اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو حقوق اللہ پامال کر رہے ہیں۔ اور اکثریت ہماری ایسی ہے جو نماز نہیں پڑھتی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اکثریت نماز نہیں پڑھتی۔ اب بات آئی نماز کی تو یہ بھی سنتے چلیں، علماء موجود ہیں، سن لیں۔ فرمایا کسی بزرگ نے اگر ایک آبادی میں مسجد ہو اور اس کے ارد گرد 500 مسلمانوں کے گھر ہوں، ایک آبادی میں مسجد ہو اور آس پاس 500 مسلمانوں کے گھر ہوں، اور نماز فجر میں اس مسجد میں 50 آدمی بھی نہ آتے ہوں، تو اس آبادی کو تباہی بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ آج پورا ملک تباہی کے راستے پر چل رہا ہے، آج پورا کا پورا ملک بربادی کے راستے پر چل رہا ہے۔ نحوست ہمارے گھروں تک نہیں، ہماری گلیوں تک نہیں، ہمارے محلوں تک نہیں، ہمارے گاؤں تک نہیں، چوک چوراہوں تک نہیں، ہمارے اسٹیٹ تک نہیں، پورے دنیا میں، پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، کما کما کر تھک گئے لیکن روزی میں برکت نہیں ہوتی، اولاد کو کھلا پلا کے تھک گئے لیکن اولاد ماں باپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ماں باپ اپنا سب کچھ اولاد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں، لیکن اولاد ماں باپ
باپ کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے، بھائی کی بھائی سے بنتی نہیں ہے، میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے، دیورانی جٹھانی کی بنتی نہیں ہے، ساس بہو کی بنتی نہیں ہے، ننند بھابھی کی بنتی نہیں ہے، پڑوسی کی بنتی نہیں ہے، چھوٹے بھائی کی بڑے بھائی سے بنتی نہیں ہے، پٹی دار کی پٹی دار سے بنتی نہیں ہے، خاندان میں آپس میں بنتی نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس نحوست کی وجہ یہی ہے کہ جس آبادی میں 500 مسلمانوں کے گھر ہو اور نماز فجر میں 50 آدمی بھی جمع نہ ہو تو اس آبادی کو تباہی بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ آپ کے محلے کی مسجد میں آپ خود دیکھیں، جب کسی علاقے میں ہم جاتے ہیں تو ہم پہلے یہی پوچھتے ہیں یہاں کتنی مسجدیں؟ تو جواب ملتا ہے حضرت الحمدللہ بہت مسجد ہے۔ کتنا گنائیں؟ 11 ہے۔ کتنا گنائیں؟ 18 ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا 18 مسجدیں مطلب آبادی بڑی ہوگی، 18 مسجدیں مطلب مسلمان زیادہ ہوں گے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ ان 18 میں ساری کی ساری اپنی ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ ساری سنی مسجد ہے، سب اپنی مسجد ہے، سب اپنے مسلک کی مسجد ہے۔ سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش تو ہوتے ہیں، لیکن پھر جب سوال پوچھتے ہیں 18 مسجدوں میں ہر نماز میں کم سے کم 1800 آدمی بھی جمع ہوتے کہ نہیں جمع ہوتے؟ تو پتہ چلتا ہے نہیں حضرت 1800 تو دور کی بات ہے، ایک مسجد میں 50 آدمی بھی نہیں آتے، ایک مسجد میں 25 آدمی بھی نہیں آتے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج جانتے ہو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا ہمارے جلسوں کا حال یہ ہے، آپ کے ہر گاؤں میں ایک سالانہ جلسہ ہوتا ہے، اور جب گاؤں میں کوئی جلسہ ہوتا ہے تو اس گاؤں کا رہنے والا اگر بنگلور میں بھی ہے تو آ جاتا ہے، دلی میں بھی ہے تو آ جاتا ہے، بمبئی میں تو ہے آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارے گاؤں کا جلسہ ہے ہم جا رہے ہیں، ہمارا سالانہ جلسہ ہے ہم جا رہے ہیں، اور جلسے میں سب جمع ہو جاتے ہیں، جلسے میں اچھی خاصی بھیڑ بھاڑ بھی ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اے جلسوں میں آنے والوں، اے رات بھر نبی کی نعتیں سن کر نذرانے لٹانے والوں، اے محبت رسول کے نام پر جھوم جھوم کر نعرے لگانے والوں، اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنانے والوں، اٹھ اٹھ کر داد دینے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں رات بھر جلسہ ختم ہونے کے بعد جب اذان فجر ہوتی ہے کیا تم میدان سے اٹھ کر اللہ کے گھر میں جاتے ہو؟ کیا تم جلسے سے اٹھ کر مسجد میں جاتے ہو؟ کیا تم چٹائی اور بوری سے اٹھ کر مصلے پر جاتے ہو؟ تو پتہ چلے گا، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کوئی تکلیف کوئی برا نہ مانے اور نہ کوئی اس کو پرسنلی لے۔ آج عوام سے کیا توقع کی جائے؟ میں نے یو پی بہار جھارکھنڈ اسم اڑیسہ کے اکثر جلسوں کا جائزہ لیا ہے۔ جب فجر کی اذان شروع ہوتی ہے منبر پر صلاۃ و سلام شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد مسجد میں جاؤ تو پتہ چلے گا ایک امام ہے، 3 بوڑھے ہیں، ارے میدان والے تو درکنار جو اسٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی فجر کی نماز میں نظر نہیں آتے، وہ بھی مسجد میں نظر نہیں آتے، اپنی اپنی گاڑیاں لے کر چل پڑے، موٹر سائیکل لے کر چل پڑے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ایک بات گانٹ باندھ لینا پوری زندگی کے لیے یاد رکھنا، نبی کی نعتیں نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، رات بھر کے نعرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، جلسوں میں آنا جانا نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، نعتوں پر نذرانے لٹانا نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ ارے ان ساری چیزوں پر اللہ تمہیں ثواب دے گا، لیکن میرے آقا نے ان میں سے کسی کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار نہیں دیا، بلکہ جو عشاء پڑھ کے آئے نہیں ہو اور جو فجر تم پڑھتے نہیں ہو اسی نماز کو میرے نبی نے آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ تو میری قوم کا حال یہ ہے، نہ حقوق اللہ ادا کریں نہ حقوق العباد، اللہ بھی ناراض، رسول اللہ بھی ناراض، اور گھر کا حال دیکھو تو جوان بیٹے بیٹیوں سے ماں باپ بھی ناراض۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ ناراض، آقا فرماتے ہیں اس سے کہو وہ اپنے باپ کو دیکھ لے، اگر باپ راضی ہے تو اس بات کی ضمانت کہ اللہ بھی راضی ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو آقا فرماتے ہیں گویا اللہ بھی ناراض ہے۔ آج میں جوانوں تم سے پوچھتا ہوں، کیا بتاؤ تم سے تمہارے ماں باپ راضی ہیں؟ بیوی کو خوش کرنے کے لیے نہ جانے کتنے جتن،
اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کتنے جتن، لیکن 65 سال کا بوڑھا باپ بیمار ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ 56-57 سال کی بوڑھی ماں بستر پر پڑی کھانستی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں منبر رسول پر موجود ہوں، ایک جملہ سنیں اور دل کے نیہا کھانے میں جگہ دیں۔ اگر کسی کے نکاح میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ 4 بیویاں ہو، شریعت نے اجازت دی ہے، اگر تم اس لائق ہو تم 4 شادی کر سکتے ہو، لیکن چاروں کے حق ادا کرنے ہوں گے۔ اگر کسی کے نکاح میں 4 بیویاں ہیں اور چاروں بیویوں کو اس نے سونے سے لاد دیا، ہر بیوی کو 50,000 روپیہ مہینے کا مینٹیننس دیتا ہے، ہر بیوی کو مکان بنا کے دے دیا، ہر بیوی کی خاطر کار خرید کر دے دیا، اپنی بیویوں کے سارے حق ادا کیے، ان کی خوشی کا خواہشات کا خیال رکھا، یہاں تک کہ بیویاں صبح شام ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتی ہیں، اپنے مائکے اور سہیلیوں میں اپنے شوہر کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، چاروں بیویوں کو کھلایا پلایا، ان کی ہر آرزو اور تمنا کو پورا کیا، چاروں بیویاں دعائیں دیتی ہیں، لیکن اگر گھر کے بستر پر 62 سال کی بوڑھی ماں بستر پر پڑے سسکتی ہے اور روتی ہے تو یاد رکھنا کل قیامت میں چاروں بیویوں کی دعائیں تجھے جنت میں لے کر نہیں جائیں گی، بلکہ ماں کا دل دکھانا تجھے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ ایک لڑکی کی شادی ہو تو لڑکی کی شادی ہونے کے بعد اس کی جنت شفٹ ہو جاتی، شادی جب تک نہیں ہوئی تھی اس کی جنت ماں باپ کی رضا میں تھی، نکاح کے بعد اب اس کی جنت شوہر کی رضا میں۔ کس کی رضا میں؟ بلند آواز سے کہ کس کی رضا میں؟ اب بیوی کی جنت، عورت جو شادی شدہ ہے اس کی جنت شوہر کی خوشی میں، شوہر خوش، بیوی جنتی، شوہر ناراض، سارا مائکہ خوش، سارے بھائی خوش، ساری سہیلیاں خوش، سارے دوست خوش، وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔ اور یہ بھی سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو کل قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ اے میری قوم کی بچیوں، اے میری بہنوں، اے میری ماں، اے میری بیٹیوں، اچھی طرح سے اس بات کو سنو، اپنے مائکے کے لیے جو اپنے شوہر سے لڑائیاں کرتی ہو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے چکر میں جو اپنے شوہر کا دل دکھاتی ہو، جو تانا دیتی ہو اور اس کو رلاتی ہو، تو یاد رکھنا تم جہنم کا ایندھن بنا دی جاؤ گی۔ اگر تمہیں جنت چاہیے تو تمہیں سب کو چھوڑ چھاڑ کے اپنی شوہر کی خوشی کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور جو عورت دیندار ہوتی ہے نا، جس عورت کو دین پتا ہو، شریعت اور سنت پتا ہو، وہ عورت جیسا کہ سید صاحب قبلہ فرما رہے تھے، ساس کی خدمت لازم نہیں، سسر کی خدمت لازم نہیں، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، باقی تمام گھر والوں کے لیے کوئی کام کی ذمہ داری اس پر نہیں۔ لیکن سنو، اگر لڑکی دیندار ہو، شریعت و سنت کو جانتی ہو، تو کبھی نہ ساس کی خدمت سے پیچھے ہٹے گی، نہ سسر کی خدمت سے منہ پھیرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی ہے یہ بڑھیا معمولی عورت نہیں ہے، یہ میرے شوہر کی ماں ہے، اگر میں اس کی خدمت کر کے اس کو خوش کروں گی، اگر یہ خوش ہوگی تو اس کی خوشی پر اللہ میرے شوہر کو جنت دے گا اور اس کی خوشی پر اللہ مجھ کو جنت عطا فرمائے گا۔ اگر اتنا سمجھ میں آ جائے تو گھروں سے ساس بہو کے جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اتنا سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو نہ حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں، نہ حقوق العباد ادا کر رہے ہیں۔ آج جوانی کے جوش میں میری قوم کا جوان
میری قوم کی بچیاں کبھی ماں کو آنکھ دکھاتے، کبھی باپ کو جھڑکتے، کبھی دوستوں کے سامنے بوڑھے باپ کا مذاق اڑاتے۔ ہم نے تو اپنے کان سے لڑکوں کو یہاں تک کہتا ہوا سنا ہے، ارے میرے باپ کی بات مت کیا کر، میرا باپ تو پاگل ہو گیا ہے، میرے باپ کی بات مت کیا کر، میرا باپ تو سٹیا گیا ہے، میرے باپ کی بات مت کر، میرے باپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آج ذرا سوچے ایک جوان بیٹا، ارے کوئی اور تیرے باپ کے بارے میں یہ کہتا تو تیرے تیور بدل جانے چاہیے تھے۔ میرے ابا کی گستاخی کرتا ہے، میرا دوست ہو کر میرے باپ کو پاگل و دیوانہ کہتا ہے۔ اپنے باپ کے بارے میں کسی اور سے سن کر ناراض ہونا تو دور کی بات، خود اپنے باپ کو برا بھلا کہتا ہے، اپنے باپ کو پاگل اور دیوانہ اور مجنون کہتا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا، اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آقا فرماتے ہیں تمہاری ماں کا۔ دوبارہ عرض کیا آقا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آقا فرماتے ہیں تمہاری والدہ کا۔ تیسری بار پوچھا آقا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آقا تیسری مرتبہ بھی فرماتے ہیں تمہاری ماں کا، تمہاری والدہ کا۔ اب 3 مرتبہ سننے کے بعد چوتھی بار عرض کیا آقا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آقا فرماتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آیا کرو، اپنے والد کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آیا کرو۔ اب جانتے ہو یہاں مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں میرے نبی نے جو 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا وہ محض یوں ہی نہیں تھا، آقا نے چوتھی بار باپ کا ذکر کیا اور اس سے پہلے 3 مرتبہ ماں کا۔ گویا آقا قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ نے تجھ پر جو تیرے باپ کا حق رکھا ہے اس سے 3 گنا زیادہ تجھ پر تیری ماں کا حق رکھا گیا ہے، تجھ پر تیری ماں کا باپ کے مقابلے 3 گنا زیادہ حق ہے۔ اور میرے امام نے، بریلی کے تاجدار نے اسے اور آسان کیا سمجھانے کے لیے، آپ فرماتے ہیں ماں باپ کے حق کو اس طرح سے سمجھو، اگر تمہارے پاس 1 روپیہ ہے اور ماں باپ نے تقسیم کرنا ہے، اپنے والد کو تم 4 آنا دینا اور اپنی والدہ کو تم 75 پیسے دینا، اپنی والدہ کو 12 آنے دینا۔ فرماتے ہیں کہ یہ ماں باپ کا اور حق ہے اولاد کے اوپر۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر ماں باپ کہیں سفر سے تھکے ماندے آئیں اور ماں باپ آ کر پانی مانگے تو پہلے ماں کو پانی پیش کرنا۔ اگر ماں باپ کہیں کہ پیر درد ہوتا ہے بیٹے ذرا میرا پیر دبا دے تو فرماتے ہیں پہلے ماں کا پیر دبایا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے یوں بتایا اولاد پر ماں باپ کا یہ حق ہے۔ اب یہاں 75 روپے سے دینا تو دور کی بات، ماں کو پانی پلانا دور کی بات، ماں کے پیر دبانا دور کی بات۔ جوان بیٹا ہوتا ہے تو ماں کو آنکھ دکھاتا ہے، ماں کو ڈانٹتا ہے، ماں کو جھڑکتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، جانتے ہو میرے نبی نے باپ کے مقابلے 3 گنا زیادہ حق ماں کا کیوں رکھا؟ اس کی وجہ کہ اولاد کی پرورش میں باپ کا جو رول ہوتا ہے، باپ کی جو محنتیں ہوتی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ماں کی قربانیاں ہوتی ہیں، ماں کی محنت ہوتی ہے۔ 9 مہینے تک کوکھ میں کون رکھتا ہے؟ آپ بتاؤ اپنی جان کو داؤں پر لگا کر تمہیں جنم کون دیتا ہے؟ اپنا دودھ، اپنا خون جو ہے دودھ بنا کر تمہیں کون پلاتا ہے؟ انگلی پکڑ کر تمہیں چلنا کون سکھاتا ہے؟ تمہارے پیشاب پیخانے کو، رال ناک دھوپ کو کون صاف کرتا ہے؟ تم اگر کھانسو، تم اگر رو تو رات بھر اپنی نیندیں تم پر کون لٹاتا ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اس غریب ماں کو بھی ذرا یاد کرو۔ ارے سردیوں کی رات تھی، ایک رات چھوٹا سا بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ ڈائپر کا دور نہیں تھا، یہ غریبی کا زمانہ تھا۔ بچے نے رات بستر پر پیشاب کر دیا، ماں کی آنکھ کھل گئی، پیشاب کے گیلے پن کی وجہ سے بچہ رونے لگا۔ اب ماں کی آنکھ کھلی، اس نے بچے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد جانتے ہو کیا کیا؟ اس نے بستر کو ہٹا دیا، ہٹانے کے بعد بچے کے کپڑے تبدیل کیے۔ گھر میں دوسرا کوئی بستر نہ تھا بچھانے کے لیے، اپنے بیٹے کو اس پر سلا دی تو ماں نے جانتے ہو کیا کیا؟ ننگی زمین پر ماں رات بھر لیٹی رہی، اپنے بیٹے کو سینے پر سلا لیا، اپنے بیٹے کو سینے پر لٹا لیا، کہیں میرے بیٹے کو سردی نہ ہو جائے، کہیں میرے بیٹے کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم کسی دنیا کے باطل مذہب کے ماننے والے نہیں ہو، اللہ نے تمہیں کتنا پیارا دین عطا کیا ہے، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ارے سنو، آج بھی راتوں کو اٹھ کر تم دیکھتے ہوگے اگر تمہارے بیٹے کے جسم سے چادر اٹھ گئی ہے، اگر وہ 5-6 سال کا ہے، 8-10 سال کا ہے اور سردیوں کی رات میں چادر ہٹ گئی، تم نے
اس کے بدن پر چادر ڈال دی، تم نے کان کو ڈھانک دیا، تم نے پیر کو ڈھانک دیا۔ ہر ماں باپ محبت کی بنیاد اولاد کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، لیکن تمہارا یہ کرنا محض یوں ہی نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ ماں باپ جو سردیوں کی راتوں میں اٹھ کر اپنے بچوں کے جسم پر چادر ڈالتے ہیں، اللہ ان ماں باپ کو جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے کسی مذہب میں تو اور بتاؤ یہ انعام ہے کسی مذہب میں؟ سنو، اولاد کے بدن پر چادر ڈالنے ہی پر ثواب نہیں، میرے نبی نے فرمایا جو ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہیں اللہ انہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ مقبول حج کا ثواب۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ماں باپ ساتھ رہتے ہیں، وہ دن میں 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار نہیں، 20 بار اپنے ماں باپ کو چہرے کو دیکھتے، تو کیا انہیں اتنی بار حج کا ثواب ملے گا؟ میرے نبی فرماتے تم نے کیا سمجھا میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ تم نے کیا سمجھا میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ ارے کوئی دن میں 100 مرتبہ اگر ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے اللہ اسے 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اے مسلمان، تو بیٹھے بٹھائی یہ نیکی بھی نہ کما سکے تو تجھ سے بڑا کم نصیب کون ہوگا؟ تجھ سے بیوی کا چہرہ تو دیکھا جاتا ہے، اپنی ماں کا چہرہ دیکھا نہیں جاتا۔ یہاں بیوی کے چہرے پر سرخی ہے، پاؤڈر ہے، لپسٹک ہے تو اچھا لگتا ہے، وہاں ماں کی جھریاں اچھی نہیں لگتی، وہاں ماں کی دھسی آنکھیں اچھی نہیں لگتی، وہاں ماں کی پیشانی پر بل تجھے اچھے نہیں لگتے، وہاں ماں کا پسینہ اچھا نہیں لگتا۔ یہاں بیوی حسن و جمال کی پیکر تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ بوڑھی کمزور بوڑھی ماں تجھے اچھی نہیں لگتی۔ ارے سن، آج جو ماں تجھے اچھی نہیں لگتی کل جب تک شادی نہیں ہوئی تھی اسی کو امی امی کہتے تو تھکتا نہیں تھا، اماں اماں کہتے تو تھکتا نہیں تھا، اور آج جب تو 25 سال کا جوان ہوا اور تیرے نکاح میں 18-20 سال کی کوئی لڑکی آ گئی، اب یہ ماں بوجھ معلوم دینے لگی۔ کل تک ماں ماں کہتے تھکتا نہیں تھا، اب ماں کے کام ترس جاتے ہیں۔ کاش ایک بار تو امی کہہ کے بلا دے، ایک بار تو اماں کہہ کے بلا دے۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا، ماں کا دل دکھا کر کبھی جنت میں نہیں جا سکو گے، اپنے باپ کو رلا کر کبھی جنت میں نہیں جا سکو گے۔ یہاں تک سن لو، اگر کوئی پیر سے محبت کرتا ہے، اپنے پیر پر لاکھوں روپے لٹاتا ہے، رات بھر پیر کی خدمت میں غلام بن کر کھڑا رہتا ہے، کبھی سر دباتا ہے کبھی پیر دباتا ہے، پیر کو مہنگے مہنگے جوڑے دلاتا ہے، پیر کو کھلاتا پلاتا ہے، لیکن بوڑھی ماں ناراض ہے، بوڑھا باپ ناراض ہے، تو کل قیامت میں یہ پیر کی خدمت بھی تجھے جنت میں لے کر نہیں جائے گی۔ اس کی وجہ کہ پیر کی خدمت نہ بھی کرتا، ماں باپ کو راضی کرتا، بن پیر کی خدمت کے اللہ تجھے جنت عطا فرماتا۔ کسی ولی کی چوکھٹ پر جا کر 24 گھنٹے نوکری کرو، جھاڑو لگاؤ، پانی بھرو، چراغاں کرو، لیکن ماں باپ راضی نہ ہو تو اللہ کے ولی کی بارگاہ کی خدمتیں بھی قیامت میں تیرے منہ پر مار دی جائیں گی۔ یہاں ہم نے سمجھا بیوی کے پلو میں جنت، بیوی کی رضا میں جنت، لڑکی کی شادی ہوتے جنت شوہر کی رضا پر، لیکن لڑکا کنوارا ہو تو بھی، شادی شدہ ہو تو بھی اس کی جنت شروع سے آخر تک ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہوا کرتی۔ وہ لوگ بھی سنتے چلے، جیسا کہ سید صاحب قبلہ نے کہا، ہم پر یہ الزام ہے کہ اسلام نے عورت کے حقوق کو پامال کیا، اسلام نے عورت کو پیر کی جوتی بنا دیا، اسلام نے عورت کو گھر کی لونڈی بنا دیا، عورت کی حیثیت اسلام میں سوائے نوکرانی کے کچھ بھی نہیں۔ اے مسلمانوں، یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے۔ اگر اسلام کی بات کی جائے تو سن لو، پیغمبر اسلام نے عورت کے مرتبے کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ جنت کو لا کر نبی نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ باپ کے قدموں کے نیچے جنت نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ اور یہ بھی سن لو، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ماں
متقیہ ہے تو قدموں کے نیچے جنت، ماں نمازی ہے تو قدموں کے نیچے جنت، ماں شب بیدار ہے تو قدموں کے نیچے جنت، ماں عابدہ زاہدہ ہے تو قدموں کے نیچے جنت، ماں پرہیزگار ہے تو قدموں کے نیچے جنت، ماں شرم و حیا کی پیکر ہے تو قدموں کے نیچے جنت۔ نبی نے یہ شرط نہیں لگایا ہے عبادت اور ریاضت کرے گی تبھی جنت، نہیں بلکہ اس ہماری جنت کے لیے صرف اس کا ماں ہونا کافی۔ اگر وہ عابدہ زاہدہ ہو تو یہ پلس پوائنٹ، اگر وہ شب بیدار ہو تو یہ پلس پوائنٹ، اگر وہ نبی ہو تو ہماری جنت تو وہی کہاں ہے، وہی۔ بہت سارے ہمارے نوجوان ماں باپ رہتے ہیں گاؤں میں اور وہ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں بمبئی میں۔ بمبئی میں ہم کبھی کبھی پوچھتے ہیں نا کہ آپ کے والدین کہاں ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ گاؤں میں ہیں۔ اچھا گاؤں میں تو ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کون؟ کہتے نہیں بس وہ لوگ دونوں ہیں آپس میں مینج کر لیتے ہیں، امی کھانا وانا بنا لیتی ہیں، ابا ساتھ رہتے ہیں، وہ دونوں وہاں رہتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں بتائیے ماں باپ نے آپ کو پال پوس کر اسی دن کے لیے جوان کیا تھا؟ جب تک ہمیں ان کی ضرورت تھی وہ ہمارے لیے موجود تھے، اور جب انہیں ہماری ضرورت ہے ہم ان کے لیے موجود نہیں ہیں۔ کیا ہوگا جانتے ہو؟ ہم بچے تھے، نابالغ تھے، کمزور تھے، ہم چل پھر نہیں پاتے تھے، ارے ہمیں بھوک لگتی تو بول نہیں پاتے تھے، ہمیں پیاس لگتی تو پانی مانگ نہیں پاتے تھے۔ ہم جب بالکل چھوٹے سے بچے تھے ہم پوری طرح اسی ماں پر تو ڈیپینڈ تھے، اور اس ماں کا حال کیا تھا، ہم روتے تھے وہ سمجھ جاتی تھی، ہم رات کو جاگتے تھے وہ سمجھ جاتی تھی، ہم چیختے تھے وہ سمجھ جاتی تھی، وہ ہر چیز وہ سمجھ جاتی تھی میرے بچے کو کیا چاہیے، میرے بچے کو کیا تکلیف، ارے وہ ہماری چیزوں کو تو سمجھ لیتی تھی جب ہمیں اس کی ضرورت تھی۔ آج جب اس کو ہماری ضرورت ہے ہمیں اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں اس کی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں بمبئی میں رہتے ہیں، خود کا خرچہ مہینے کا 15-20 ہزار کا، بچوں کے اسکول کی فیس، ٹیوشن کے فیس، کرائے بھاڑے کے آنے جانے کا خرچہ، بجلی کا بل، راشن کا پیسہ، دوا علاج کا پیسہ، پھل فروٹ سبزی ترکاری کا پیسہ، 18-20 ہزار گھر میں خرچ ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ماں باپ کو کتنا بیچتے تو کہتے ہیں ہر مہینے 2000 روپیہ بیچتے ہیں، ہر مہینے 2000، اور وہ بھی لگتا ہے کہ 2000 ہر مہینے بیچ کر زیادہ دے دے رہے ہیں۔ ماں باپ 2000 میں تو ہر مہینے 1800-1500 بچا بھی لیتے ہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ گاؤں میں خرچہ ہی کیا ہے، ضرورت ہی کیا ہے۔ اگر کبھی ماں یہ کہہ دے نا کہ بیٹا 15-20 دن سے تمہارے ابا کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے، اگر کوئی آ رہا ہو، نہیں تو ڈاک کے ذریعے آپ کو پے ٹی ایم وغیرہ بھی آ گیا، بیٹا کسی طرح سے کچھ پیسہ بھیج دے، ابا کے علاج کی ضرورت ہے، فوراً تیور بدل جاتا ہے، فوراً کہتا ہے امی یہاں کوئی پیڑ لگا ہوا ہے پیسے کا، ابھی 2000 تو بھیجا تھا نا، 10 تاریخ سے پہلے 2000 نہیں بھیج پاؤں گا، اب 10 تاریخ سے پہلے 1 روپیہ بھیج نہیں پاؤں گا، میں نے جو پیسہ بھیجا تھا ابھی 15 دن تو ہوئے، کہاں گئے وہ پیسے؟ تو ماں کہتی بیٹا میں نے بتایا تو صحیح کہ ابا کی طبیعت خراب ہے، اس بار پیسہ دوا علاج میں لگ گیا، ڈاکٹر نے 2-3 ٹیسٹ بھی لکھ کر دیا ہے لیکن 1100 کا خرچہ ہے، اس لیے میں نے ٹیسٹ نہیں کروایا، اگر تو 2-3 ہزار بھیج دے گا تو آسانی ہو جائے گی۔ فوراً کہتا ہے امی تم کو کچھ معلوم ہے کہ نہیں معلوم، بمبئی کا خرچہ کتنا ہوتا ہے، ہر مہینے اسکول کی فیس کتنی ہے تم کو معلوم ہے، ٹیوشن کی فیس کتنی ہے تم کو معلوم ہے۔ ارے امی نے کہا تھا بیوی کو بمبئی لے جا کر گئے، امی کہہ رہی تھی کہ 8000 کا گھر بھاڑے پر لے، امی کہتی تھی کہ اسکول میں ڈال 1500 کی فیس بھر، امی نے کیا یہ کہا تھا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہر مہینے 1500 2000 3000 اپنے ماں باپ کو دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے دودھ کا بدلہ ادا کر دیا، ہم نے ان کے سارے حقوق ادا کر دیے اور لگتا ہے کہ احسان کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر کوئی بیٹا اپنے ماں کے سرہانے زندگی بھر غلام کی طرح ہاتھ باندھے کھڑا رہے اور وہی کھڑے کھڑے مر جائے تو بھی اپنی ماں کا وہ حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تم سمجھتے ہو 2000 روپلی میں حق ادا کر دیے، چند پیسے پھینک کر تم نے حق ادا کر دیے، ہماری اوقات کیا ہے؟ آؤ ایک صحابی رسول کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، ایک صحابی رسول ہیں، جوان تھے، حضرت بریدہ ان کا نام ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کر اقلمہ ان کا نام ہے، آقا
آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں آقا میں نے اپنی ماں کو، میری ماں جب حج کا موسم آیا، لوگ آئے ملاقات کرنے کے لیے، لوگوں نے کہا ہم حج کے لیے جاتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرنا، ہماری ماں سے لوگ ملنے کے لیے آئے، ماں نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گی۔ میں نے ایک رات کو دیکھا حج کا موسم ہے، حاجی آ کر حج کے لیے جاتے ہیں، میں نے کمرے میں میری ماں کو روتا ہوا دیکھا، میں نے دیکھا کہ کیوں روتی ہے، تو میری ماں اکیلی بیٹھی بیٹھی کہہ رہی تھی اے اللہ میری آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، اے اللہ میں بوڑھی کمزور ہو گئی، اگر میرے جسم میں طاقت ہوتی، اگر میں صحت مند ہوتی تو موت آنے سے پہلے ایک بار پھر تیرے گھر کا طواف کر لیتی، میں بھی حج کے ارکان کو ادا کر لیتی، اے اللہ تمنا تو ہے لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں۔ عرض کرتے ہیں آقا میری ماں یہ کہہ کر کمرے میں رو رہی تھی، میری غیرت نے گوارا نہ کیا، میں نے کہا ماں بوڑھی ہے میں تو جوان ہوں، ماں کمزور ہے میں تو صحت مند ہوں، ماں نابینا ہے میں تو دیکھنے والا ہوں۔ میں نے اسی موقع پر طے کیا اگر ماں کو کاندھے پر بٹھا کر حج کرانا پڑے تو بھی میں حج کراؤں گا۔ اے آقا میں اپنی ماں کو لے کر نکلا، میں تپتے ہوئے صحرا کا سفر کر رہا تھا، اے آقا غریبی کی وجہ سے نہ کوئی سواری تھی، نہ پیر میں پہننے کو چپل جوتے تھے، غربت کی وجہ سے ننگے پیر چل رہا تھا، ماں میرے کاندھے پر تھی، آسمان سے سورج آگ اگلتا تھا اور صحرا کی ریت تپتی تھی وہ توے کی طرح۔ عرض کرتے ہیں آقا اس تپتے ہوئے صحرا پر اگر گوشت کا ٹکڑا کوئی ڈال دیتا وہ بھی جل بھن کر کباب میں تبدیل ہو جاتا۔ اس صحرا میں اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر میں نے کئی میل کا سفر کیا ہے، پھر میں لے کر اپنی ماں کو لے کر جو ہے مقام عرفات میں میدان عرفات میں لے گیا، مینا کی گھاٹیوں میں لے گیا، میں نے ماں کو حجر اسود کا بوسہ دلایا ہے، میں نے ماں کو صفا مروہ کی صحیح کرائی ہے، میں نے ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کروایا ہے۔ اے آقا اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر میں نے حج کے سارے ارکان ادا کیے، پھر اسی حالت میں ماں کو کاندھے پر بٹھا کر تپتے صحرا سے واپس آیا ہوں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا بتائیں کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ 2000 روپے اپنی ماں کو دینے والوں سنتے چلو، کیا ہم اپنی ماں کو اس صحابی سے زیادہ دے رہے ہیں، ان سے زیادہ خدمت کر رہے ہیں؟ آقا نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو بھر آتے ہیں رحمت للعالمین آقا کے، میرے نبی فرماتے ہیں بس اتنا کر کے تم مجھ سے پوچھتے ہو تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ سنو اگر اللہ تمہیں قیامت تک کی زندگی دے اور ہر سال تم اپنی ماں کو یوں ہی کاندھے پر بٹھا کر حج کا سفر کراتے رہو تم اس وقت بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ ایک بار کا سوال ہے قیامت تک کراتے رہو تو بھی تم حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں البتہ یہ جو تم نے کیا ہے نا بہت بڑا کام ہے، تمہاری پیدائش کے وقت میں تمہاری ماں نے جو جھٹکے برداشت کیے تھے مجھے امید ہے اس میں سے تم نے ایک جھٹکے کا حق ادا کر دیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، اے میری قوم کے جوانوں ذرا سوچو، اے یوٹیوب اور فیس بک کے چکر میں نشے میں پڑے ہوئے لوگوں، اے ٹک ٹاک اور پب جی کھیلنے والوں، اے رات رات بھر تین پتی اور لوڈو کھیلنے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کیا تم نے اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کر دیا؟ اگر گریبان میں جھانکے تو پتہ چلے گا اللہ اور اس کے رسول بھی ناراض ہیں، ہمارے بوڑھے ماں باپ بھی ناراض ہیں۔ پھر بتاؤ برکت کہاں سے ہوگی؟ پھر بتاؤ اخلاق کیسے سنوریں گے؟ پھر بتاؤ آخرت کیسے سنورے گی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک نوجوان صحابی ہے، زندگی کا آخری وقت حالت سکرات میں، ان کے سرہانے جو کھڑے ہیں وہ بھی صحابہ اکرام، انہیں تلقین کر رہے کلمے کی، لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ لوگ پریشان میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا آخری وقت ہے، نیک تھے، نمازی تھے، روزے دار تھے، شریعت و سنت کے عامل تھے، لیکن پھر بھی کلمہ میں اثر نہیں آتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان کی ماں باحیات ہیں؟ جواب دیا ہاں ماں زندہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان کی ماں سے پوچھو کیا وہ اپنے بیٹے سے ناراض؟ ماں سے دریافت کیا گیا تو جواب دیا ہاں میں اپنے بیٹے سے ناراض، میں اپنے بیٹے سے ناراض۔ میرے نبی نے فرمایا معاف کر دے اپنے بیٹے، اگر تو نے معاف نہ کی تو کلمہ نہیں ملے گا، اس کو معاف کر۔
عرض کرتی ہیں آقا اگر حکم ہو تو معاف کر دوں، اور اگر مشورہ ہو تو میں معاف نہیں کرتا۔ اس نے اتنا دل دکھایا ہے، اتنا رلایا ہے بڑھاپے میں مجھے کہ میں نہیں معاف کرتی، اگر حکم ہے آپ کا تو معاف کر دیتی۔ آقا نے فرمایا حضرت بلال سے، بلال لکڑیاں اکٹھا کرو۔ لکڑیوں کا ڈھیر جمع کیا گیا، نبی نے فرمایا آگ لگا دو اس میں، آگ لگا دی گئی۔ جب آگ کی لپٹیں ہوا سے باتیں کرنے لگی، میرے نبی نے فرمایا اس جوان صحابی کو اٹھاؤ، لا کر اس آگ کی لپٹوں کے حوالے کر دو، لاؤ اس آگ کے ڈھیر پر لا کر رکھ دو۔ اتنا سننا تھا، بوڑھی ماں تڑپ اٹھی، دوڑتی ہوئی آتی ہے، عرض کرتی ہے آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آقا میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو آپ آگ میں ڈالتے ہیں، میں کیسے گوارا کر سکتی ہوں؟ نبی فرماتے ہیں ابھی تو تھوڑی دیر کے لیے آگ پر رکھتا ہوں، اگر تو نے معاف نہ کیا اور ایمان پر خاتمہ نہ ہوا یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلایا جائے گا۔ ماں فوراً پکار اٹھی، آقا اگر ایسا ہے تو گواہ ہو جائیں، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ یہاں ماں کا معاف کرنا تھا، وہاں زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ اے مسلمانوں جانتے ہو، علماء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں تمام گناہوں کی سزا اللہ آخرت میں دے گا، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، اور وہ کون سا گناہ ہے جانتے ہو؟ اپنے ماں باپ کا دل دکھانا، اپنے ماں باپ کو رلانا، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانا۔ جس نے ماں باپ کو تکلیف دی ہے، جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، وہ تیار رہے، اس کو سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آقا فرماتے ہیں تم روزی میں برکت چاہتے ہو اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، تم عمر میں برکت چاہتے ہو اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، تم زندگی میں سکون چاہتے ہو اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ سکون غارت ہو گیا کیونکہ ماں باپ ناراض ہیں، روزی میں برکت نہیں ہو رہی کیونکہ ماں باپ ناراض ہیں، عمریں کم ہوتی جاتی ہیں کیونکہ ماں باپ ناراض ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، کوشش کرو، ماں روٹھی ہے تو اس کو منا لو، اگر باپ ناراض ہے تو اس کو منا لو۔ اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے پر کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے، اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے پر کوئی کسی کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ مسلمان اپنے ماں باپ کو تم منا لے، اللہ لوگوں کے دل میں تیرے لیے عزت پیدا فرمائے۔ اب آخری دو باتیں عرض کر کے گفتگو کو سمیٹوں۔ جانتے ہو ابھی ماضی قریب کی بات، سعودی کے کورٹ میں ایک مقدمہ آیا دو بھائیوں کا جھگڑا تھا۔ کس بات پر؟ ماں کو میں اپنے گھر رکھوں گا اور ماں کو میں اپنے گھر رکھوں گا۔ ایک کہتا تھا میں لے جاؤں گا، دوسرا کہتا تھا میں لے جاؤں گا۔ عجیب مقدمہ تھا۔ جانتے ہو دونوں کیوں؟ ایک جو چھوٹا بھائی تھا اس کی عمر تقریباً 58-60 سال کے قریب تھی، اور جو بڑا بھائی تھا اس کی عمر تقریباً 65-67 سال کے قریب تھی۔ دونوں بوڑھے اور ماں 100 کے قریب، بوڑھی کمزور بیٹھی ہوئی نیچے۔ دونوں بھائیوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، جج نے سنا، سننے کے بعد کہا کہ تم لوگ مجھے عجیب الجھن میں ڈالے ہوئے ہو، میں کس کے حق میں فیصلہ کروں، کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ تم لوگ جاؤ باہر جا کر آپس میں سیٹلمنٹ کر لو، آؤٹ آف کورٹ سمجھوتا کر لو، میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو دونوں بھائیوں نے کہا کہ جج صاحب اگر باہر سمجھوتا ہوتا تو ہم کورٹ میں کیوں آتے؟ باہر بات بنی نہیں رہی، اسی لیے تو یہاں آئے۔ جھگڑا کس بات کا؟ چھوٹا بھائی کہتا تھا میرا بڑا بھائی خود بوڑھا ہو گیا، خود کمزور ہو گیا، اس کو خود کو دوسروں کے سہاروں کی ضرورت، لیکن یہ ماں کو مجھے دینے کو تیار نہیں۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ تو نے اب تک ماں کو اپنے پاس رکھا، اب مجھے دے، میں خدمت کروں، لیکن وہ کہتا ہے کہ ماں ہمیشہ میرے پاس رہی، اب بھی میں تجھے ماں نہیں دوں گا، میرے پاس رکھوں۔ چھوٹا کہتا تھا مجھے دے دے میں خدمت کروں، اور بڑا کہتا تھا میں تجھے دینے والا نہیں۔ آج کسی ماں باپ کے 4 بیٹے ہوں نا، 4 بیٹے آپس میں ماں باپ کو مہینہ مہینہ بانٹ لیتے کہ 3 مہینے ابا تیرے گھر رہیں گے تو امی اس کے گھر رہیں گے،
یعنی بڑھاپے میں جب دونوں کو ساتھ ہونا چاہیے، اولاد دونوں کو جدا کر دیتی ہے۔ ابا کو تو رکھ لے، امی کو ہم رکھیں گے، اور 3 مہینے کے بعد ابا ادھر جائیں گے، امی ادھر جائیں گے، ملنے نہیں دینا ہے۔ اور اگر 3 مہینے کے 2-4 دن زیادہ ہو جائے نا، ہفتہ بھر زیادہ ہو جائے تو فون کر دیتا، کیا ہوا ابا کو لینے نہیں آیا تو؟ کیا ہوا امی کو لینے نہیں آیا تو؟ ارے 1 تاریخ کو لے جانا تھا، 12 تاریخ ہو گئی، کب لے کر جائے گا؟ میرے بچوں کا ایگزام چل رہا ہے، ابا کو لے جا۔ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، امی کو لے جا۔ یوں ماں باپ بوجھ بن چکے، اور وہاں 2 بھائی لڑ رہے ہیں کہ میں رکھوں گا میں رکھوں گا۔ جج نے آخرکار کہا ٹھیک ہے، میں یہ فیصلہ تمہاری ماں کے حوالے کرتا ہوں، تمہاری ماں خود جہاں چاہے وہاں چلی جائے، چھوٹے کے گھر جائے، بڑے کے گھر جائے، اس کی مرضی، وہ جہاں چاہے جائے۔ ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا جج صاحب میرا امتحان نہ لیں، میں اپنے دونوں بیٹوں سے پیار کرتی ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا سکتا، تو میرا امتحان نہ لے کہ میں یہاں جاؤں کہ وہاں جاؤں، آپ فیصلہ کر دیں، جہاں کہیں گے وہاں جاؤں۔ اب جج سے خود سے فیصلہ نہیں بنتا، بہت دیر غور و فکر کرنے کے بعد مجبوراً اس نے کہا ٹھیک ہے، میں چھوٹے بھائی کے لیے حکم دیتا ہوں کہ والدہ کو اب وہ اپنے پاس رکھے، بڑا بھائی خود بوڑھا ہے، کمزور ہے، آنکھیں اس کی کمزور ہو چکی، ہڈیاں اس کی کمزور ہو چکی، وہ خود اپنی اولاد پر ڈیپینڈ ہے، ماں کی خدمت وہ نہیں کر سکتا، اس لیے ماں کو میں آرڈر کرتا ہوں کہ چھوٹے بھائی کے حوالے کیا جائے۔ جج کا فیصلہ آنا تھا کہ وہ جو 67 سال کا بوڑھا تھا پھوٹ پھوٹ کر کورٹ میں رونے لگا، لوگوں نے اس کو پوچھا کیا بات ہے، اتنا روتا کیوں ہے؟ تو جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں نے پوری زندگی اپنی ماں کی خدمت کی تھی کہ اس کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن آج کورٹ نے میری جنت کو مجھ سے چھین لیا ہے، مجھے جنت سے بے دخل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچو ذرا مسلمانوں، جن کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، یہ بڑھیا بوجھ نہیں ہے، یہ بڑھیا مصیبت نہیں ہے، یہ بڑھیا بیماری کا سبب نہیں ہے، یہ بڑھیا میری بیوی کی دشمن نہیں ہے، بلکہ یہی تو میری جنت ہے، یہی تو میری نجات کا سبب ہے، یہی تو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ وہ کبھی ماں باپ کو بڑھاپے میں بوجھ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں۔ اور اے مسلمانوں سن لو، آج تمہارے پاس مکان ہے، دکان ہے، کھیت کھلیان ہے، مال و دولت ہے، تم سمجھتے ہو اپنی محنت سے بنایا ہے، رات رات پر جاگ کر بنایا ہے، اپنے ایجوکیشن کی بنیاد بنایا ہے، اپنے تجربے کی بنیاد بنایا ہے۔ تمہیں یہ غلط فہمی ہے یہ سب تم نے اپنے بلبوتے بنایا ہے۔ ارے تمہیں کیا پتا وہ گھر کے بستر پر پڑی 63 سال کی بوڑھی جو رات رات پر کھانستی ہے، تجھے کیا پتا اسی کے سفید بالوں کے صدقے میں اللہ تجھے برکت بھی دے رہا ہے، اللہ تجھے ترقی بھی دے رہا ہے۔ تجھے کیا خبر؟ اسے راضی کر کے اپنی آخرت کو سنوار، کہیں انشاءاللہ۔ ماں باپ کی رضا میں اولاد کی جنت، نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ والا دروازہ ہے، بیچ والا دروازہ۔ تو ہمیں اور آپ کو ماں کو بھی خوش کرنا ہے، اپنے باپ کو بھی راضی کرنا ہے، کہ انشاءاللہ۔ محبت سے کہیں اور بلند آواز سے کہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ کچھ معروضات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو رہ گئی، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھلوریا عیدگاہ میدان راج محل میں انشاءاللہ۔ کل وہاں جو 5واں سالانہ سنی اجتماع ہونے جا رہا ہے، آپ اس میں کثیر تعداد میں تشریف لائیں۔ الحمدللہ ہر سال آپ کے یہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ اللہ ہر آنے والے کا آنا قبول فرمائے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کل پھر آپ تشریف لائیں۔ آج آپ نے فقیر کا بیان سنا اپنے گاؤں میں، کل انشاءاللہ آپ ہمارے امیر کا بیان سنیں گے۔ امیر سنی دعوت اسلامی عطائے حضور مفتی اعظم وقار اہل سنت حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ جو بامبے کی سرزمین سے کل تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرت کا خطاب کل انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے ایک بہترین قاری رئیس القراء استاد القراء عالی جناب قاری ریاض الدین اشرفی صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ممکن ہے آپ میں سے
بہت سے لوگوں نے پہلے سنا ہو قاری صاحب کو، جنہوں نے نہیں سنا ہے وہ آئیں اور سنیں۔ قاری صاحب صرف نعتیں نہیں سناتے بلکہ الحمدللہ اللہ نے ان کو وہ صلاحیت عطا کی ہے حضور کے صدقے میں کہ قاری ریاض الدین اشرفی صاحب قبلہ ایک سانس میں کئی سورے بھی پڑھ کر سناتے ہیں، ایک سانس میں کئی سورے۔ اور جانتے وہ جو آ رہے ہیں قاری ریاض الدین اشرفی الحمدللہ ہندوستان کے رہنے والے، ہندوستان کے پڑھے لکھے، لیکن اللہ نے وہ عزتیں عطا کی ہیں، قرآن کی وہ خدمت اور قرآن کی وہ نوکری کر رہے ہیں کہ وہ رمضان شریف میں تراویح سننے لندن جاتے ہیں، اور لندن میں مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب کی مسجد میں وہ تراویح سنایا کرتے ہیں۔ کبھی دبئی جاتے ہیں تراویح کے لیے، کبھی موریشس جاتے ہیں، کبھی افریقہ جاتے ہیں، کبھی لندن جاتے ہیں۔ کل آپ کے علاقے میں تشریف لا رہی ہیں، نعتیں بھی سننا ہے، قرآن شریف کی تلاوت بھی سننا ہے، تو میری گزارش ہے کل فلوریا عیدگاہ میدان راج محل میں آپ تمام تشریف لائیں۔ انشاءاللہ عصر کے بعد اجتماع شروع ہو جائے گا۔ سید صاحب قبلہ جن سے آپ نے تقریر اور نعتیں سنی الحمدللہ کل انشاءاللہ وہ آپ کی تربیت بھی فرمائیں گے، اور کل کے اجتماع میں آج نماز کے مسائل بتانے کے لیے کہا گیا تھا لیکن موقع نہیں تھا کہ نماز کے مسائل پر گفتگو ہوتی۔ کل انشاءاللہ اس تربیتی اجتماع میں نماز کے شرائط، فرائض، واجبات، سنتیں، مکروہات، ان ساری چیزوں کا ذکر ہوگا۔ یعنی کل تربیت ہوگی، پھر کویسچن آنسر کا سیشن ہوگا، پھر انشاءاللہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سماعت کریں گے، اور پھر خطابات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ کل آپ ضرور اس ایک روزہ سنی اجتماع میں تشریف لائیں۔ درود شریف پڑھنے کی مرتبہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں اور بھی سردی بھی آج بڑھ چکی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں کل انشاءاللہ اس اجتماع میں ہر سال کی طرح اس سال بھی خواتین کی خاطر پردے کا اہتمام کیا جائے گا، تو خواتین اسلام بھی تشریف لا سکتی ہیں۔ ہاں سردیاں بڑھ چکی ہیں پھر سے، تو اسی تیاری اور اسی اہتمام کے ساتھ آپ آئیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں عصر کے بعد اجتماع شروع ہوگا جو فجر تک نہیں ہوگا بلکہ جلد سمیٹا جائے گا ہمیشہ کی طرح۔ اور آخری جو مین اٹریکشن ہے وہ جانتے کیا ہے؟ آپ کو پورے جھارکھنڈ میں یہ شاید کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہوگا، اس اجتماع میں ہمارے سالانہ سنی اجتماع میں آخری چیز جو ہوتی ہے وہ لائٹیں بجھا کر ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر تصور مدینہ میں دعا کی جاتی ہے، تصور مدینہ میں۔ اور جانتے میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جہاں 40 مسلمان اور ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی شرک نہ کیا تو ان 40 میں ایک اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ بابا سے کہہ اب آپ تھک گئے لگ رہا ہے مجھے، اچھا میں بول رہا ہوں تو مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی، لیکن آپ کو لگ رہی ہے، مجھے احساس ہے، لیکن آپ بھی بولیں گے تو تھوڑا تو کم ہوگی انشاءاللہ۔ تو کل آئیں گے انشاءاللہ تو یہ جو ذکر دعا ہوگی نا، آقا فرماتے 40 میں ایک جو ہے اللہ کا ولی، تو وہاں تو 40 نہیں ہوں گے، 400 نہیں ہوں گے بلکہ 4000 سے زائد ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اب سوچیں کہ کتنے ولی ہوں گے اس میں، کتنے؟ اب ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں پتا ہے، لیکن ہمیں کیا پتا اسی مجمع میں کسی کونے میں کوئی اللہ والا بیٹھا ہو، اس کی آمین کے صدقے اللہ میرا بیڑا پار فرما۔ تو اس نیت سے آئیں، دعا میں شامل ہونے کے لیے آئیں، اجتماعی توبہ کرنے کے لیے آئیں، اور جو کسی پیر سے اب تک مرید نہیں ہوئے ہیں کل انشاءاللہ مولانا شاکر نوری صاحب قبلہ بیعت بھی فرمائیں گے، جن کے پاس کئی سلاسل کی خلافت ہے الحمدللہ۔ میری گزارش ہے کہ آپ ضرور آئیں اور حضرت کے ذریعے، حضور مفتی اعظم کے ذریعے سیدنا سرکار غوث اعظم کے مرید بھی بنیں۔ آپ ضرور تشریف لانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی شب ہمارے جن نوجوانوں نے اس محفل پاک کو منعقد کیا، میں دعا کرتا ہوں اللہ دونوں جہاں میں انہیں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے، اور ہمارے یہ علماء کی جماعت جو ہماری پشت پناہی کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، جو ہم جیسے بے پڑھے لکھوں کے ساتھ بھی ادب سے پیش آتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے علم میں، عمل میں، رزق حلال میں، عزت میں خوب برکت عطا فرمائے، اور اللہ ان کے سائے
سائے کو ہمارے سروں پر دراز فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے علماء، ائمہ، حفاظ اکرام، سادات اکرام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ابھی یہ جو کیمرہ سامنے لگا ہے، اس کے ذریعے ہمارا یہ پورا پروگرام SDI چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر میری گزارش ہے آپ ہمارا آفیشیل چینل ہے SDI چینل، سنی دعوت اسلامی کا شارٹ فارم، یوٹیوب پر آپ SDI چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل کا اجتماع بھی انشاءاللہ اس پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا۔ ویسٹ بنگال میں 15 تاریخ کو پسکوڑا میں ہمارا پہلا اجتماع ویسٹ بنگال میں ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اس اجتماع میں بھی آپ اس ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں۔ اس اجتماع میں انشاءاللہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مصباحی برکاتی بھی تشریف لائیں گے، امیر سنی دعوت اسلامی بھی ہوں گے، قاری ریاض الدین اشرفی صاحب بھی ہوں گے، یہ فقیر بھی ہوگا، اور ساتھ ہی اولاد غوث اعظم عالی جناب سید امین القادری صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں گے۔ میری درخواست ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آنے والے اجتماعات کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو دوست احباب میں شیئر کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جن کو نہیں پتا کہ کیسے کرنا ہے، ہمارے ساتھی جو میڈیا کی ٹیم کے بیٹھے ہیں، آپ انشاءاللہ اس کام میں مدد کریں گے۔ آپ کسی گندے اور یانیت بے حیائی والے چینل کو سبسکرائب نہ کیا کریں، آپ دینی چینل کو سبسکرائب کیا کریں، کیا انشاءاللہ۔ اور اب تو گاؤں گاؤں میں یوٹیوبر بن گئے، ہر ایک کے گاؤں میں ایک ایک چینل چلتا ہے، آپ ان چینل کو سبسکرائب کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، آس پڑوس کے سارے جلسے اس پر لائیو ہوتے ہیں، وہ کر لیں، لیکن کوئی ناچ گانے والا نہ کرے کہ گناہ ہوگا، جہنم ملے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔